اب یہاں بھی آپ کافر کا جو قرآنی ترجمہ ہے وہ سمجھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، یعنی صرف اللہ کی اطاعت کہ ہم اللہ کی مانیں گے جی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اور ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہاں کیوں؟ کیا اللہ کی اور رسول کی بات کوئی الگ الگ تھی؟ نہیں نا، ظاہر ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہا تھا وہی رسول لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اور جان جاؤ کہ اتباع کرنی ہے تم نے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو شاید وہ اپنے یعنی محبت کی وجہ سے کہہ جاتے ہیں، اور ایسا اکثر جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کی یا اللہ کی جانب سے کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ طے کیا نا، تب بھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی اس سے پہلے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رشتے آ چکے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی آپ نے کیا خود یا پھر یہ اللہ کی جانب سے آیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کی تو تب بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یہ یا پھر یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں تھے وہ دروازے بند کیے تب بھی پوچھا گیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ کہ جب آپ نے حدیث غدیر بیان کی نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے علی بھی مولا ہے، جب آپ نے یہ والی حدیث بیان کی بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے اصحابہ کرام میں، تو تب بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے کہ تب بھی ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ کو مانے، ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ میری اتباع کرو، ہم نے کی، آپ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا یعنی اس طرح کی اس نے بہت باتیں کی، تو اب آپ نے اپنے بھائی کو یعنی ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے، تو کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بخدا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہی حکم آیا ہے۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں یہ یعنی استغفر اللہ یہ خیال یہ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ اگر یہ تیری ہی جانب سے یعنی یہ حکم آیا ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے سر پر ایک پتھر گرا جو ہے وہ اس کو یعنی اس کے جسم کو پار کر گیا، اور اس پتھر کی وجہ سے ہی اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی اور وہ مر گیا۔ تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی تم کو، اور دیکھو میری بات بھی ماننی پڑے گی، اور فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں یعنی یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا پھر قیامت تک آنے والے لوگ اس بات سے پھر جائیں، میرے رسول کی بات کو وہ کوئی اور بات مانیں اور میری کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور رسول کی نہیں مانیں گے، آپ کی کسی بات سے ان کو کوئی دکھ ہو، کوئی رنج ہو ان کے دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ایسے کافروں کو۔ کون کافر؟ کیا وہ کافر جو مشرک ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے لیکن ان کے دل میں رسول کی عداوت ہوگی، ان کے دل میں رسول سے بغض ہوگا،
اور وہ رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے تو ایسے کافر، ایسے لوگوں کو اللہ کافر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ پھر ایسے کافروں کو ان سے محبت نہیں کرتا۔ محب کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، اور لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا ان سے۔